آئیے اب بلا کسی تمہید و تاخیر کے میں اس عظیم شخصیت کے حضور چلتا ہوں جس کو اللہ نے بولنے کا بڑا سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ وہ جب بولتے ہیں تو موتیاں رولتے ہیں اور دلوں پر ایک اثر ہوتا ہے۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے دوسرے خطیب اسلام مقرر ذیشان حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب دامت برکاتہم، امام و خطیب جامع مسجد سمر گارڈن میرٹھ سے تشریف لائیں۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے التماس کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ تم جتنے حسین ہو جانے جاں ویسا ہی تمہارا لہجہ ہے، اور تم جس بات کو کہہ دیتے ہو اس بات سے خوشبو آتی ہے۔ آپ حضرات کے روبرو حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب دامت برکاتہم۔ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، خالق ارض و سما کا آخری فرمان ہے، اس صحیفے کی صحیفوں میں الگ ہی شان ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اپنے گھروں میں پردوں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، اس وقت میں
ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آپ کے اس محبوب ادارے سے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تقریباً 5 طلبہ عظام ایسے ہیں جنہوں نے اپنے سروں پر دستار فضیلت بڑے مبارک ہاتھوں سے سجوائی ہے۔ علامت اس چیز کی ہے کہ ان کے سینوں کے اندر اللہ کا کلام پیوست ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کے حامل اور حافظ ہو گئے۔ آج سے اللہ رب العزت نے ان کو اپنا نام بھی عطا کر دیا۔ یہ آج سے حافظ قرآن کہلائیں گے۔ اللہ نے ان کی عزتوں کو بھی بڑھا دیا اور اللہ رب العزت نے ان کے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے نصیبوں کو بھی مضبوط کر دیا۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس مجمع میں جن جن حضرات کی یہ نیت ہے کہ اللہ میری اولادوں میں بھی حافظ قرآن ہو، اللہ آج کے اس جلسے کی برکت سے ان کی اس نیت کو بھی مکمل فرمائے۔ لہذا میرے بھائی، مجھے بہت مختصر گفتگو آپ حضرات سے کرنی ہے۔ انشاءاللہ العظیم وقت متعینہ پر اپنی بات کو مکمل کروں گا، کیونکہ میرے بعد اور بھی بڑے علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ العظیم ان کی بڑی قیمتی نصیحتیں آپ حضرات کے سامنے آنی ہیں۔ میں تو مختصر سے وقت کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا تاکہ میں خوشی کا اظہار کر دوں اور مبارکباد دے دوں ان طلبہ کے والدین کو، میں مبارکباد دے دوں ان طلبہ کے ماں باپ کے ساتھ ساتھ ان کے اساتذہ کو میں مبارکباد دے دوں جس مدرسے کی زمین پر بیٹھ کر کے انہوں نے علم حاصل کیا۔ ان کے منتظمین کو، ان کے محبین کو، ان کے متوسلین کو، ان کے متعلقین کو، ان کے معاونین کو میں مبارکباد دے دوں، ان تمام کی تمام پوری کڑیوں کو کہ جن کڑیوں سے مل کر کے اللہ نے یہ دن دکھایا 5 حافظ قرآن عطا کیے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس پوری کڑی کو ان بچوں کے ذریعے سے اللہ مغفرت کے فیصلے آسان کر دے۔ اے اللہ کے نیک بندو، آپ نہیں جانتے کہ آج کتنا قیمتی سما ہے، آج کتنا بابرکت دن ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ حافظ قرآن عطا کیے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ والدین کہ جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کر کے، جنہوں نے اپنے دلوں پر پتھر رکھ کر کے، جنہوں نے دنیا کی رعنائیوں کو کھو کر کے، جنہوں نے دنیا کی مالداری میں لات مار کے، جنہوں نے دنیا کی ترقی کو ٹکرا کے، جنہوں نے اس جو صرف دیکھنے والی دنیا ہے اس میں اپنے پیر کی ٹھوکر مار کے اللہ کے قرآن کو چوما ہے، اللہ کے دین کو چوما ہے اور اپنی اولاد کو اس کام پر لگایا تاکہ اللہ کے قرآن کی حفاظت کر سکے، اللہ کے قرآن کے لیے اس کا سینہ مختص کیا۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ کس قربانیوں کے ساتھ یہ طلبہ عظام گزرے ہیں، کن قربانیوں کے ساتھ ان کے ماں اور باپ گزرے ہیں، کن قربانیوں کے ساتھ ان کے استاد اور محتمین گزرے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، یہ آسان نہیں ہے حفظ قرآن، یہ آسان نہیں ہے اللہ کے کلام کو سینے میں بسانا۔ تیری دنیا کی ڈگریاں آسان ہوں گی، ہاں تیری دنیا کی بڑے بڑے عہدے آسان ہوں گے، مجھے کہنے دیجئے شاید تو رشوت کے ذریعے سے بڑی ڈگریاں حاصل کر لے، بڑی بڑی تو مسندیں حاصل کر لے، لیکن جس قرآن کو اللہ کے ان بندوں نے اپنے سینے میں بسایا ہے، رب کعبہ کی قسم یہ نعمت رشوتوں سے نہیں محنتوں سے ملتی ہے۔ اس لیے اللہ کے بندے، مجھے معلوم ہے کہ معصوم طلبہ کون سی قربانیوں سے گزرے ہیں۔
कौन सी मेहनतों के साथ अल्लाह ने इनको इन बुलंदी पर पहुंचाया है। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मुझे कहने दीजिए, ये मदरसे की 4 दीवारियां हैं, ये मासूम बच्चे हैं। मैं खुद अपनी गुजरी हुई तुझे बताता चलो, शायद मेरी ताईद मेरे उलमाए कराम कर दें। जब हम मदरसे की 4 दीवारी के अंदर आते हैं, जानता है हमें छुट्टी के वक्त में अपनी माँ की भी याद आती है, इन तालिबे इल्मों को अपने बाप की भी याद आती है। क्या समझता है कि सिर्फ कुरान को मेहनत से पढ़ते हैं, इसके अलावा कोई और कुर्बानी नहीं। इनके बदनों पर पिटाइयों की तम्मीउल गाफिलीन लगती है, सिर्फ वही कुर्बानी है। ना ना अल्लाह के नेक बंदे, कभी आना इस तालिबे इल्मी के जमाने में, कभी आना इन मासूम बच्चों के पास। जानता है इसकी माँ की कुर्बानी क्या है। अभी बड़ी सख्त सर्दी चली हुई है, हाँ तेज हवाएं मेरे और आपके आगे पीछे से गुजर रही होती हैं। हाँ वो माँ कि जब जरा सी देर के लिए बच्चा उसके घर से रुखसत हो जाए, उसके घर से निकल जाए, तो जानता है माँ को सुकून नहीं मिलता, माँ को एक करार नहीं आता। वो फौरन भग करके घर से बाहर अपने बच्चे को देखती है कि कहीं मेरा बच्चा घर से बाहर निकला है, उसके कान तो नहीं खुले हुए हैं, उसने बदन पर कितने गर्म कपड़े पहने हैं, अगर नहीं पहने तो माँ डांट करके उसको गर्म कपड़े पहनाती है। ऐ अल्लाह के बंदे, ये सिर्फ जरा सी देर की गुफ्तगू करने लगा। जरा उन माओं से पूछ जो कई कई महीनों को अपने लखते जिगरों को अपने सीने से हटा करके इन मदरसे की 4 दीवारी के अंदर भेजती है और दिल पर पत्थर रख करके उस वक्त को याद करती रहती है कि कब मेरे औलाद कामयाब हो करके मेरे सीने से आकर के लगेगी। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, कभी देखना इन तालिबे इल्मों की माएं आंखों में आंसू ला करके वक्त गुजारती हैं। जब ये मासूम तालिबे इल्म अपने घर से निकल करके अपनी माँ की तरफ मुस्कुराता है, माँ जवाब में मुस्कुराती नहीं है बल्कि आंसुओं को बहा देती है, बल्कि रो करके अपने दामन में, अपने दुपट्टे में अपने आंसुओं को छुपा लेती है। हाँ हाँ मुझे कहने दीजिए, क्योंकि मैंने अपनी माँ को इसी तरीके से आंसू छुपाते हुए देखा है। ए अल्लाह के नेक बंदे, क्या समझते हैं कि हाफिज कुरान ऐसे ही तैयार हो गए? जरा मालूम कर और दोहराने दे मुझे उन लफ्जों को कि जब ये हाफिज कुरान मदरसे की 4 दीवारी में होता है, हाँ कभी मदरसे की छत पर पहुंचता है छुट्टी के वक्तों में, कभी मदरसे से बाहर निकलता है छुट्टी के वक्तों में, कभी अपने मदरसे की विंडो पर खड़ा हो करके आने जाने वाली गाड़ियों को तकता है और देखता रहता है और समझता है कि शायद इस गाड़ी में मेरे वालिद मोहतरम आए हैं, शायद इस गाड़ी में मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए आई है। लेकिन जब गाड़ी का दरवाजा खुलता है तो उसके वालिद और वालिदा नहीं बल्कि कोई अजनबी इंसान उससे उतरता हुआ नजर आता है। हाँ इसकी आंखों में आंसू होते हैं, हाँ ये ज़ारो कतार रोने लगता है। उस्ताद को भी मालूम है ये तालिब इल्म रो रहा है, लेकिन नजरअंदाज कर देता है। हालांकि उस्ताद के दिल को भी एक कुड़न पहुंचती है, लेकिन छुपा लेता है। अगर आज हमदर्दी का इजहार किया तो कहीं ये बच्चा नाकाम ना हो जाए। इसलिए ए अल्लाह के नेक बंदे, ये हिफ्ज़ कुरान की तालीम कोई इतनी आसान नहीं। ये गर्मियों की तपिश से होकर के गुजरती है, ये सर्दी की ठिठुरती हुई ठंड से होकर के गुजरती है। जब रात के अंधेरे में हाँ मैं और आप सुकून से सोते हैं, जरा कभी इन मदरसों में आकर के देखना, ये तलबा काल अल्लाह की सदाएं लगाते हुए तुम्हें नजर आएंगे। जब सुबह के वक्त में मुझ पर और आप पर नमाजें पढ़ना मुश्किल हो जाए, ठंडा पानी के साथ वुजू करना मुश्किल हो जाए, ऐसे वक्त में जरा कभी मदरसे में आकर के देखना, ये फजर की नमाज से पहले अल्लाह के कुरान के लफ्जों की रट्टे लगा रहे होंगे ताकि अल्लाह का कुरान सीने के अंदर पहुंच जाए और हम हाफिज
قرآن بن جائیں۔ ان تمام کی تمام قربانیوں سے گزر کر آج اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ دن دکھایا کہ 5 حافظ قرآن مجھے اور آپ کو عطا کیے ہیں۔ دعا کرو اللہ ان کو حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ عالم با عمل بھی بنا دے، اللہ ان کو مفتیوں کی فہرست میں بھی شامل کر دے۔ یہ کیوں گفتگو کرنے لگا؟ اس میں میرا اور آپ کا لالچ چھپا ہوا ہے۔ یہ کیوں گفتگو کرنے لگا؟ درست سنے وہ ماں باپ جو اپنی اولادوں کو ابھی مدرسوں کی زینت نہیں بناتے، جو اپنی اولادوں کو کہیں ہنرمندی پر، کہیں دنیا کی تعلیم پر، کہیں دنیا کی مالداری کی لالچ میں ہاں بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کی طرف رواں اور دواں ہیں۔ درست سنو اللہ کے نیک بندو، کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے طلبہ حافظ قرآن ہوئے ہیں۔ آج تجھے بتلاتا چلو، جیسے یہ مدرسے کی ہاں زینت بنا اور اس نے اللہ کے قرآن کو پڑھا، اللہ کے قرآن کو اس نے پڑھنا شروع کیا، ابھی یہ بالغ بھی نہیں، ابھی میں طلبہ کو دیکھ رہا ہوں کہ ان میں سے مشکل سے کوئی ایک بھی بالغ نہیں ہوگا۔ اے اللہ کے نیک بندے، آج تجھے ایک چیز اور تعجب کی بتاتا چلو، میرے علماء جانتے ہیں، میرے علماء کو سب معلوم ہے، لیکن تجھے بتاتا چلو، جانتا ہے قرآن کریم کے لیے، جانتا ہے بڑے ثواب اللہ نے رکھے ہیں، لیکن ایک بات ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچنا، جانتا ہے جب انسان بالغ ہو جاتا ہے اس کا نامہ اعمال شروع ہوتا ہے، اس کے گناہ لکھے جاتے ہیں، اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، لیکن ہمارے یہ طلبہ بالغ ہونے سے پہلے اتنی نیکیاں کر رہے ہیں، ان کی نیکیاں کہاں جا رہی؟ اے اللہ کے بندے تجھے بتاتا چلو یہ کتنی نیکیاں کر رہے ہیں۔ ارے یہ اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں، الف لام میم، میرے آقا فرماتے ہیں ہر لفظ پر 10 نیکیاں ہیں، نیکیاں کہاں جا رہی؟ نماز پڑھتے ہیں، نمازوں کی نیکیاں کہاں جا رہی؟ یہ نمازوں کے بعد دعا کرتے ہیں، اس دعا کی نیکیاں کہاں جا رہی؟ اے اللہ کے نیک بندے، یہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کی نیکیاں کہاں جا رہی؟ یہ صبح فجر میں بیٹھتے ہیں، ناشتے کے وقت میں قرآن پڑھتے ہیں، ہر لفظ پر 10 نیکیاں، پھر ناشتے سے لے کر دوپہر تک قرآن پڑھتے ہیں، ہر لفظ پر 10 نیکیاں، پھر ظہر سے لے کر عصر تک قرآن پڑھتے ہیں، ہر لفظ پر 10 نیکیاں، پھر مغرب سے لے کر عشاء تک فجر سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، 10 نیکیاں۔ مجھے کہنے دیجئے ان کا سونا بھی نیکیاں، مجھے کہنے دیجئے ان کا کھیلنا بھی نیکیاں، مجھے کہنے دیجئے ان کا بات کرنا بھی نیکیاں، لیکن یہ تمام کی تمام نیکیاں کہاں جا رہی ہیں؟ ہمارے بچے تو بھی بالغ بھی نہیں ہوئے، ان کی نیکیاں کہاں جا رہی؟ آج تجھے بتلاتا چلوں، فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا بالغ ہونے سے پہلے تمام نیکیاں ماں باپ کے نامہ اعمال میں جائیں گی۔ بالغ ہونے سے پہلے تمام نیکیاں ماں باپ کے نامہ اعمال میں جائیں گی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جو قربانیاں دے کر اپنے ان طلبہ کو مدرسوں کی زینت بنائے ہوئے ہیں، روزانہ نیکیاں ان کی جھولیوں کے اندر پہنچ رہی ہیں، ان کے نامہ اعمال بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا صرف دنیا کے لیے، بلکہ اگر ماں یا باپ کو ایسا اگر دنیا سے جا چکا ہے تو یاد رکھنا ان کے پڑھنے کی نورانیت اللہ ان کی قبروں میں پہنچاتا رہے گا۔ اگر گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ بھی ہو چکی ہے، اگر گناہوں کی وجہ سے ان کے لیے سزا کا اعلان بھی ہو چکا ہے، تو مجھے اپنے علماء کی اس زبان کو دہرانے دیجئے کہ 2 دوست ہیں جن میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، بڑا گناہگار ہے، قبر کی آغوش میں جیسے پہنچا جہنم کے عذاب نے اس کو جکڑ لیا، پریشانیوں نے اس کو جکڑ لیا۔ دوست کو روزانہ خواب میں نظر آتا ہے کہ میرا دوست پریشانیوں کے اندر ہے اور وہ جہنم کے کسی گڑھے کے اندر ڈالا جا چکا ہے، لیکن کچھ زمانے کے بعد دیکھتا ہے وہ جنت کی کیاریوں میں ہے، وہ خوشنما منظر میں ہے، وہ نورانیت کے عالم میں اپنا وقت گزار رہا ہے۔ دوست نے معلوم کیا، او میرے بھائی کل تک تو پریشانی میں وقت گزار رہا تھا، آج نورانیت میں تو نے آنکھیں کھولی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دوست نے جواب میں کہا تھا آج میرے بیٹے نے مدرسے میں جا کر بسم اللہ پڑھی ہے، اس بسم اللہ کی برکت سے اللہ نے مجھ سے سارا عذاب ہٹا لیا ہے۔
اس بسم اللہ کی برکت سے اللہ نے مجھ سے گناہوں کا جو بوجھ، ان کی سزا جو میرے اوپر ڈالی گئی تھی، میری اولاد کی برکت سے وہ سب کچھ ہٹا لیا گیا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، مجھے اب گفتگو کرنے دے۔ کیا تو نے کل قیامت کے میدان کے تعلق سے سوچا ہے؟ کیا تو نے قبر کی گہرائی کی طرف سے کچھ سوچا ہے؟ تو نے حشر کی رسوائی کے تعلق سے کچھ سوچا ہے؟ اگر نہیں سوچا، مجھے معلوم ہے میں اور آپ ایک ہی بیماری کا شکار ہیں۔ مکان کیسے اچھا ہو، کاروبار کیسے اچھا ہو، اولاد کیسے ترقی کرے، لیکن کبھی ہمارے ذہنوں کے اندر یہ خیال نہیں آتا کہ ہماری قبر کیسے اچھی ہو، ہمارا حشر کا میدان عزت والا کیسے ہو جائے، ہم عزتوں کے ساتھ جنت کے اندر کیسے چلے جائیں۔ ہمارے دل میں کبھی خیال نہیں آتا اے اللہ کے بندے، یہ اولاد قبر کا سکون ہے، یہ اولاد حشر کی عزت ہے، یہ اولاد جنت میں جانے کا آسان راستہ ہے، جن کو میں اور آپ بھولے ہوئے ہیں، جن کی طرف میرا اور آپ کا دھیان نہیں ہے۔ اگر یہ اولاد کامیاب ہو گئی، تیری قبر میں اللہ روشنی پیدا کرے گا۔ اگر یہ اولاد کامیاب ہو گئی، تجھے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر یہ اولاد کامیاب ہو گئی، اللہ تجھے حشر کے میدان میں عزتوں سے نوازے گا۔ لیکن شرط یہ ہے، اس اولاد کی طرف دھیان دے لے، اس اولاد کی طرف اپنے دھیان کو مضبوط کر لے۔ ارے مجھے بتلاتا چلو، میں تجھے مثال سے سمجھاتا چلو، شاید تیرے مثال سمجھ میں آ جائے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل کر دینا۔ کون مولانا قاسم نانوتوی؟ دارالعلوم دیوبند کے بانی۔ کون مولانا قاسم نانوتوی؟ انگریزوں کے دانت کھٹے کرنے والے۔ کون مولانا قاسم نانوتوی؟ جنہوں نے فرقہ باطلہ کے خلاف بنیادیں رکھی ہیں۔ کون مولانا قاسم نانوتوی؟ جنہوں نے ایک وقت میں اس ملک کی زمین پر دین بچایا، قوم بچائی اور ملک بھی بچانے کا راستہ نکال کر کے لائے ہیں۔ وہی مولانا قاسم نانوتوی جن کی طرف مجھ جیسا گناہگار اور بڑے بڑے علماء قاسمی لکھ کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، وہی مولانا قاسم نانوتوی۔ اے اللہ کے نیک بندے، جانتا ہے میں کیا سمجھانے لگا ہوں تجھے؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی ان کے والد محترم ہیں، ذرا سن، بڑی سیدھی گفتگو کرنے لگا ہوں۔ اے اللہ کے بندے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی ان کے والد محترم ان کو اپنے پاس بلایا کرتے تھے اور بلا کر کے فرماتے تھے، او میرے بیٹے قاسم، میں نے تجھے عالم بنایا اور میں جانتا ہوں اس علم کی برکت سے اللہ تجھے 3 چیزیں ضرور عطا کرے گا، اللہ تجھے 3 دولتیں ضرور عطا کرے گا۔ وہ کون سی دولتیں ہوں گی؟ ذرا سنیں اور ذرا سنیں اور ذرا سنیں، اور دنیا کی رانائیوں میں کھونے والوں اور دنیا کی مالداری کے لالچیوں، ذرا سنو کیا فرماتے تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی، اللہ تجھے اس علم کی برکت سے 3 چیزیں ضرور عطا کرے گا۔ اے میرے بیٹے قاسم، اللہ تجھے دولت ضرور عطا کرے گا، اللہ تجھے شہرت ضرور عطا کرے گا، اللہ تجھے عزت ضرور عطا کرے گا۔ کیوں سمجھانے لگا؟ مجھے کہنے دے، اللہ عالم کو یہ تینوں چیزیں ضرور عطا کرتا ہے۔ اللہ دولت بھی عطا کرتا ہے۔ یہ کس نے بہکا دیا عالم بھوکا رہتا ہے؟ یہ کس نے سمجھا دیا عالم بھوکا رہتا ہے؟ ارے ہم جب استاد ہیں، استادوں کے سامنے زانوے تلمس طے کرتے ہیں، ہمیں حدیث سنائی جاتی ہے، خبردار اگر تمہارے سینوں کے اندر قرآن پیوست ہو گیا اور تم علم کے اس نعمت سے مالا مال ہو گئے تو خبردار اپنے آپ کو کبھی غریب نہ سمجھنا، اپنے آپ کو کبھی کمزور نہ سمجھنا۔ ہمیں حدیث سمجھائی گئی، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، قرآن کے ہوتے ہوئے جو اپنے آپ کو مالدار نہیں سمجھتا، میرے آقا فرماتے ہیں اس سے کہہ دو وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ تیرے پاس قرآن ہے، اس سے بڑی دولت اور نہیں ہو سکتی۔ تیرے پاس قرآن کریم کی دولت ہے، یہ دنیا اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو قرآن کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو غنی
مانی نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو مالدار نہیں مانتا، ذرا اعلان کر دو وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، خیر میں اور مختصر کرنے لگا، فرماتے تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے والد محترم، او میرے بیٹے، اللہ تجھے دولت عطا کرے گا، اللہ تجھے شہرت عطا کرے گا، اللہ تجھے عزت عطا کرے گا۔ یہ بندہ میرٹھ سے تیرے پاس آنے والا تجھے یہ جملے کہہ کر کے جا رہا ہے، اللہ کی قسم اگر تیرا بیٹا عالم بن گیا، یہ مجھ سے لکھوا لے، اگر نیک صالح عالم بن گیا اور تو نے حلال کی دولت سے اس کو عالم بنایا، تو نے خون پسینے کی دولت سے اس کو عالم بنایا، یاد رکھنا میرا اللہ اس کے قدموں میں دولتوں کو ڈالے گا، میرا اللہ اس کے قدموں میں شہرتوں کو ڈالے گا، میرا اللہ اس کے قدموں میں عزتوں کو ڈالے گا۔ مجھے کہنے دیجئے، چاہے کسی کو برا لگ جائے، دنیا دار کو یہ تینوں چیزیں نہیں ملتی، دولت ہے تو عزت نہیں ہے، عزت ہے تو دولت نہیں ہے، دونوں چیزیں ہیں تو شہرت نہیں ہے، لیکن اللہ یہ تینوں چیزیں ایک عالم دین کے قدموں میں ضرور ڈالتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں، دولت بھی، عزت بھی، شہرت بھی، لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ اے اللہ کے نیک بندے، دنیا نے دیکھا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو دولت دی گئی، لیکن حضرت جوتیاں جھاڑ کر کے آگے بڑھ گئے۔ مجھے کہنے دیجئے، حضرت مولانا قاسم کو عزت دی گئی، آج انسان یہ طلبہ عظام اپنے آپ کو قاسمی بننے کی دعا کرتے ہیں اور ہم جیسوں سے بھی کراتے ہیں، حضرت دعا کرنا میں قاسمی بن جاؤں، حضرت دعا کرنا دارالعلوم کا طالب علم بن جاؤں۔ اے اللہ کے نیک بندے، عزتوں کا یہ حال ہے اور شہرت کا یہ حال ہے، آؤ ذرا لے کر کے چلو مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قاسم کی شہرت کا یہ عالم ہے کہ میں ایسی جگہ پر پہنچا ہوں جہاں 6 مہینے دن ہے، 6 مہینے رات ہے، میں نے وہاں نماز ادا کی ہے، اور میں جب نماز کے بعد مسافہ کرنے کے لیے آگے بڑھا ہوں تو مجھے امام محترم نے بتلایا کہ میں دارالعلوم کا فیض یافتہ طالب علم ہوں۔ شہرت کا یہ عالم ہے، عزت کا یہ عالم ہے، دولت کا یہ عالم ہے، لیکن میرے بھائی میں کہنا کیا چاہتا ہوں، مولانا قاسم نانوتوی کے والد محترم کبھی کبھی اپنے پاس بلایا کرتے تھے اور بلا کر کے فرماتے تھے، میرے بیٹے اللہ تجھے 3 چیزیں ضرور عطا کرے گا، اللہ تجھے دولت بھی دے گا، اللہ تجھے عزت بھی دے گا، اللہ تجھے شہرت بھی دے گا، لیکن میرے بیٹے یہ تینوں چیزیں میرے کسی کام کی نہیں، میرے مرنے کے بعد نہ تیری دولت میرے کسی کام کی، نہ تیری شہرت میرے کسی کام کی، نہ تیری عزت میرے کسی کام کی، میرے کام کی تو صرف اتنی چیز ہوگی، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میری قبر پر بیٹھ کر، میں نے تجھے حافظ قرآن بنایا ہے، میری قبر پر بیٹھ کر صرف ایک پارہ پڑھ دیا کرنا۔ اللہ اکبر۔ میرے کام کی صرف یہ چیز ہے۔ اے اللہ کے بندے، کیوں بتلائی گئی یہ بات؟ کیا میں نے اور آپ نے ایسی کوئی قبر کی تیاری کی ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے کوئی ایسی حشر کے میدان کی تیاری کی ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے اپنی اولاد کو اس کو جنت کا دریا سمجھا ہے، یا صرف میں اور آپ دنیا کی رعنائیوں میں پھنسے ہوئے اور داڑیاں سفید کر چکے ہیں اور ذرا سا قبر کا خیال نہیں آتا، ذرا سا حشر کا خیال نہیں آتا؟ اور یاد رکھنا، پھر مجھے مفتی اشرف عباس کے وہ جملے دہرانے دیجئے، اگر یہ اولاد کامیاب نہ ہو سکی، خدا نہ خواستہ گناہوں میں ڈوب گئی، خدا نہ خواستہ غلط راہ روی اختیار کر بیٹھی، خدا نہ خواستہ غلط راستے پر چلی گئی، تو کل قیامت کے میدان میں جب اس کے لیے جہنم کا اعلان ہوگا تو یاد رکھنا یہ اکیلا جہنم کے اندر نہیں، بلکہ قرآن آواز لگا کر کے کہتا ہے، یہی اولاد کھڑی ہو کر کے کہے گی، ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا۔ کیا فرماتا ہے میرا اور آپ کا اللہ؟ جس اولاد سے تو بڑی محبت کرتا ہے، جس اولاد کے لیے تو مالدار بننے کی بھیک مانگتا ہے، جس کے لیے جہیز کے پلے پھیلاتا ہے، جس کے لیے تو رشوت کے بازار گرم کرتا ہے، جس کی عزتوں کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، اگر یہ گناہوں میں ڈوب گئی تو کل قیامت کا میدان ہوگا، اور اس کے گناہوں کی وجہ سے میرا اللہ جب اس کے لیے جہنم کا اعلان کرے گا تو جانتے ہو کیا کہے گا؟ ربنا آتہم ضعفین
ضعفین من العذاب، اے میرے رب تو نے جتنا عذاب میرا متعین کیا ہے اس سے دوگنا میرے ماں باپ کا متعین کیجئے، کیونکہ میں ان کی وجہ سے سیدھا راستہ اختیار نہ کر سکا، استغفر اللہ، میں ان کی وجہ سے مدرسوں کی زینت نہ بن سکا، میں ان کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کے ساتھ وقت نہ لگا سکا، میں ان ماں باپ کے لالچ کی وجہ سے خانقاہوں میں ضربے نہ لگا سکا، اور میں گناہوں کی زندگی گزارتا چلا گیا، کبھی تو میں چھپ چھپا کر کے گناہ کرتا گیا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اب میری ڈر کی وجہ سے میری ماں میرے سامنے زبان نہیں کھول سکتی، میرا باپ میرے عیبوں کو چھپانے لگا ہے، کیونکہ میں 2 روپے کمانے والا ہو گیا، کیونکہ میں اب جوان ہو گیا، تو میں نے وہ گناہ پھر کھلم کھلا شروع کر دیے تھے۔ میرا باپ کہیں مجھے 2 روپے کما کر کے نہ دے، کہیں مجھے گھر سے نہ نکال دے، کبھی مجھے گناہوں کی وجہ سے نہ ٹھوکا۔ اے اللہ جتنا عذاب تو نے میرا طے کیا ہے اس کا دوگنا میرے ماں اور باپ کا طے کیجئے۔ یہ اولاد ہے جس کی آج میں اور آپ اتنی محبت رکھتے ہیں، اس لیے او اللہ کے نیک بندو بڑی خوشی ہوئی آپ کے اس ادارے میں آ کر، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میری اور آپ کے ہر گھر کے اندر ایک حافظ قرآن ضرور ہو، ایک عالم دین ضرور ہو، تاکہ وہ میرے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، میرے اور آپ کی جنت کا دریا بنے۔ ہاں گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت سے میرا اور آپ کا گھر ویرانی سے بچ جائے، کیونکہ آج میرے اور آپ کے گھر ویران ہو چکے ہیں، میرے اور آپ کے گھروں میں خبیث اور خبیثات نے جنم لے لیے ہیں، آج میرے اور آپ کے گھروں کی روزیاں اٹھا لی گئی ہیں، ان کی برکتیں اٹھا لی گئی ہیں، رحمت کے فرشتے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کی مددیں اترنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ او میری مائیں بہنوں، اگر مجھے سن رہی ہو، تم نے بھی قرآن کریم کو بند کر کے طاقوں میں سجا دیا ہے، کیونکہ تم وی سی آر کی عاشق ہو چکی ہو، تم موبائلوں کے فیس بک پر ضرور ہو، تم موبائل کے یوٹیوب پر ضرور ہو، لیکن اللہ کا قرآن ہاں تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ آج میرے اور آپ کے گھر اللہ کے قرآن سے خالی ہیں، آج میرے اور آپ کے گھر ویران ہو چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ میں اور آپ ہر گھر میں اپنے اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں کرتے، اس لیے اللہ کے نیک بندے اپنے گھر کے اندر یہ تہیے کر لے کہ انشاءاللہ آج سے اللہ کا کلام ہمارے گھر کے اندر روزانہ کھل کر کے اس کی تلاوت ہوگی۔ ایک معصوم طالب علم مدرسے کے اندر ضرور جائے گا، عالم دین بنے گا، اور وہ ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ خیر بات بیچ میں رہ گئی تھی، او حافظ تو ہو گئے، دعا کرو ان کو اللہ عالم بھی بنا دے۔ یہ دعا کیوں کی گئی؟ اس میں میرا بھی لالچ چھپ گیا، تیرا بھی لالچ چھپ گیا۔ ارے تو نے علماء سے سنا یہ حافظ 10 آدمیوں کو جنت لے کر کے جائے گا، آج ذرا سن کیا فرماتے میرے آقا، اگر یہی طالب علم عالم بن گیا، کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ جنتیوں کے لیے جنت کے فیصلے کرے گا، لیکن ان علماء کو جنت کے دروازوں پر روک لیا جائے گا۔ اے اللہ کیوں روک لیا گیا؟ اللہ ان علماء سے کہے گا، اے علماء کی جماعت ذرا پیچھے مڑ کر کے دیکھو، تم سے محبت کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، تمہیں ہدیے تحفے دینے والے کھڑے ہوئے ہیں، ارے تمہیں حافظ بن کر کے دیکھ کر کے خوش ہونے والے کھڑے ہوئے ہیں، کبھی سردی آ جائے گرم کا انتظام کرنے والے، کبھی گرمی آ جائے کولر اور پنکھوں کا انتظام کرنے والے، اپنی خون پسینے کی کمائی سے ہاں تمہارے مدرسوں کو چلانے والے۔ یہ حافظ تم خود نہیں بنے ہو بلکہ ان معاونین کا حصہ بھی ہے، ان ہاں تعاون دینے والوں کا حصہ بھی ہے، لیکن آج اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کرنا کیا ہے؟ میرا اللہ کہے گا اے علماء جتنے گنہگار کھڑے ہوئے ہیں تم اشارے کرو، ہم تمہارے اشارے پر سب کو جنت نعیم عطا کریں گے، سب کو جنت نعیم عطا کریں گے۔ تو دعا کرو اللہ ان معصوم طلبہ کو عالم با عمل بھی بنا دے، اللہ ہم سب کی اولادوں میں عالم با عمل عطا کر دے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔